برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الخلقہ واشرفہ برئتہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین کا رب ہے، وہ پروردگار جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور وہ پروردگار کہ جس کی قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، وہ پروردگار کہ جس کی قبضہ قدرت میں عزت و ذلت ہے، وہ پروردگار جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور بعد حمد و ثنائے پروردگار کے تمام تر درود و سلام وقف محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنی مجالس کا سرنامہ کلام کل بنایا امام حسین کا، آخری امام حسین کے جملے، آخری استغاثہ جو امام نے کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام نے یہ جملے اس وقت بلند کیے جس وقت کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میدان کربلا میں سب انصار، سب اعزاء، سب رشتہ دار، سب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت امام نے اس جملے کو بلند کیا، اس آواز استغاثہ کو بلند کیا۔ تو یہ آواز امام نے کس کے لیے بلند کی کہ جب زمین و آسمان کے فرشتوں کو امام نے انکار کر دیا، جب یہ آواز سنی، آسمان کے فرشتے آئے، امام نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، زمین کے فرشتے آئے، کہا مدد نہیں چاہیے، جنات کی فوجیں آئیں، امام نے کہا نہیں مدد نہیں چاہیے تمہاری۔ تو وہ آواز استغاثہ کس کے لیے تھا؟ لاشائے شہداء تڑپنے لگیں کہ مولا اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو ہم دوبارہ اپنی جانیں آپ پر قربان کرتے ہیں۔ تو وہ آواز استغاثہ امام نے بلند کی تھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ آج ہم اس آواز پہ غور کریں کہ امام نے جو مدد مانگی تھی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، وہ ہمارے لیے تھی، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی۔ اور آج ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے کس طرح کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ امام کی مدد کر سکیں؟ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اور جیسا کہ آج 2 محرم کی تاریخ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ 8 دن پہلے حسین آ گئے ہیں مقتل میں، 8 دن پہلے حسین آ گئے ہیں مقتل میں، ایسا ہوتا ہے بڑا آدمی وعدہ نبھا، ایسا کرتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے۔ یعنی امام نے وعدہ کیسے نبھایا کہ 8 دن پہلے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، آپ صبح سے جو مجالس سن رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ امام آج 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ اب دیکھیے ہم سبق سیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اس قابل بنانا ہے، بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے، کہ ہم امام کی مدد کر سکیں، امام کی نصرت کر سکیں۔ ہم امام کی نصرت اس طرح کر سکیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اپنے زمانے کے امام کو ان کے لیے کوئی کام کریں، ان کو جواب دے سکیں، ان کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ تو وہ کیا ہے
کہ ہم کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے چلیں کہ امام 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد امام کے کیا کام ہیں۔ کربلا کی تیاری وہ ہے جو شروع ہو گئی تھی حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی آدم کو بھی پتہ تھا کہ ایک واقعہ ایسا ہوگا۔ پھر جب حضرت ابراہیم، ابھی بقرعید گزری ہے، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا اللہ کے حکم پہ، اور سامنے ایک دمبا آ گیا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے، اور وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ امام حسین کی قربانی۔ وہ امام حسین کی قربانی عزیز گرامی کیوں ہوئی؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ یہ فرش عزا جو بجتی ہے، ایام عزا جو خاص طور پہ خصوصی یہ 10 دن ہوتے ہیں، ان میں ہم بہت زیادہ عزاداری کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوگ میں ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے جو اس قدر غمزدہ ہے اور پوری دنیا میں ماتم اور عزاداری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ سفیر امام حسین ہیں۔ مثلا ہم لوگ خواتین مجلسوں میں آ جا رہے ہیں تو راستے میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ شیعہ ہیں جو مجالس میں جا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اس راستے میں بھی ایسے رہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے عزادار ایسے ہوتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کے بھی اپنے رویوں کو ایسا رکھیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے عزادار ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر جگہ دکھا رہے ہیں کہ امام حسین کے ہم عزادار ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ بس جب ہم عام دنوں میں ہیں، لوگوں میں ملے ہوئے ہیں، تب بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن اب سیاہ لباس میں جب ہم ملبوس ہیں تو ہمارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک الفاظ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اس شخص نے کہا، یہ کہا جائے گا کہ یہ امام حسین کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا۔ محلے داری ہماری شیعہ سنی تمام لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مذہب کے بھی ہوں، اس وقت ان کی نظریں یہ دیکھیں گی کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ امام حسین کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں تمام سال اسی طرح چلنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے امام حسین نے قربانی کیوں دی، اس بات پہ غور کریں۔ ہم ایام عزا میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پچھلے سال سے بہتر بنائیں گے، چاہے ہم ایک نقطے کے بارے میں سیکھیں، چاہے ایک لفظ سیکھیں، چاہے ایک رویہ سیکھیں، کہ کیا ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں ان آنے والے 10 دن میں یا ان 2.25 مہینوں میں۔ تو ہم امام حسین کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین کا آخر اتنی بڑی کربلا کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ کیونکہ دیکھیے ایک مقصد ہے دین اسلام کی سربلندی، اس پہ جناب سیدہ کی بھی شہادت ہوئی، بعد رسول جو ظالم ہوئے اس میں مولا علی کو بھی شہید کیا گیا، اس پہ امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، اور اسی گروہ نے امام حسن کو بھی شہید کیا، اور اسی گروہ نے جو ان کے ماننے والے تھے جناب میثم تمار، جناب ابوذر غفاری، ان تمام لوگوں کو شہید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ظاہر اور کچھ پوشیدہ۔ تو وہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی اتنی مشکل بنا دی گئی؟ وہ کوئی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا دین خدا کی سربلندی، یعنی اسلام کو باقی رکھنا۔ درود پڑھیے محمد وعلی عزیزان گرامی، بڑے لوگ تو جانتے ہیں، بچوں کے لیے مختصراً عرض کرتی چلوں کہ دیکھیے جب رسول اللہ نے دعوت اسلام دی، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ ہم کربلا مناتے تو ہیں، کربلا میں اتنا ظلم ہوا، صبح سے لے کے شام تک یا دوپہر تک امام حسین کے پورے کنبے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اتنے مظالم ہوئے، لیکن وہ وجہ کیا تھی کہ جن کی وجہ سے یہ سارے مظالم ہوئے؟ تو دیکھیے رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو مکے کے حالات تھے، مختصراً بچوں کی خاطر یہ بتاتی چلوں کہ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بنا چکے تھے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے صرف چند لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ یعنی اللہ کو ایک ماننے والے رہ گئے تھے، ورنہ خانہ کعبہ میں لکڑی، پتھر اور
میٹل کے بت بنا کے، جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں فلموں ڈراموں میں غیر ملکوں کے بت آج بھی دکھائے جاتے ہیں. چائنا اور دیگر ممالک میں، پڑوسی ممالک میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. ہندوازم، بدھزم، ان سب میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے آج تک بھی. تو خانہ کعبہ کو بتوں کا مرکز بنا دیا گیا تھا. لیکن ان ساری چیزوں کو جو چلا رہے تھے، اس بت پرستی کو، 360 بتوں کو جو چلا رہے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ بت ہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنے کھانے کمانے کی دکانیں کھولی ہوئی تھیں کہ جو چڑھاوے ان بتوں کو چڑھائے جاتے تھے وہ سب کہاں جاتے تھے؟ بت تو نہیں ان کو استعمال کر سکتے، وہ ان انسانوں کے پاس ہی جاتے تھے. پھر جب وہ سالانہ وہاں پہ ایک میلہ لگایا کرتے تھے تو دیکھیں کہیں پہ بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ایک مجمع جمع ہوتا ہے تو وہاں کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، وہاں بازار لگنے شروع ہوتے ہیں، وہاں خرید و فروخت شروع ہوتی ہے. تو ایک بزنس شروع، ایک کاروبار شروع ہو گیا. اب عزیزان گرامی، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہیے آپ لوگ، تو کسی کو جو 360 بتوں کو مان رہے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ایک اور خدا کو مان لیتے. جو 360 بتوں کو مان رہے تھے وہ 361 بتوں کو مان لیتے، انہیں کیا فرق پڑتا تھا. لیکن سارا جھگڑا تھا لا کا. لا کا مطلب ہے نہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب کوئی معبود نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو یہ جو اتنے بت سجے ہوئے ہیں، اتنی ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ بند ہو جائیں گی. اور وہ سارے کام کرنے والے جو مین لوگ تھے ان میں کون تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان کون ہے؟ یزید کا دادا. ان میں کون تھا؟ حکم، مروان بن حکم. یہ لوگ بعد میں مدینے کے گورنر بنے، کوئی کوفے کے، کوئی بصرہ کے. یہ وہ تمام گروہ تھا جن کی دکانیں رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے وہاں چل رہی تھیں. یہ تمام لوگ اس بت پرستی کو کنٹرول کر رہے تھے. اب ان سب کو بہت پریشانی ہو گئی، انہیں اپنی کمائی بند نہیں کرنی تھی، لیکن وہ رک گئے. اس وقت نہیں رکے، انہوں نے جنگیں کی پھر، اور تجارت جو کرتے تھے، یعنی ایک جگہ سے چیز خرید کے اور دوسری جگہ بیچنا. اس وقت بھی وہاں پہ اس میلے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. لیکن جو یہ ابو سفیان اور ان کا گروہ تھا، یہ شام اور مصر سے تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ عرب کا مال جو وہاں پہ تھا حجاز میں، وہاں سے لے کے جاتے تھے بصرہ اور شام میں اور بصرہ میں جو مال ملتا تھا وہاں سے خرید کے لا کے یہاں بیچتے تھے. بزنس مین تھے سارے. انہوں نے دین ایمان کو بھی بزنس بنایا تھا کہ بت کھڑے کر دیے اور لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے کاروبار چل رہے ہیں. بس جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا انکار کرنے کو، تب سے جنگ شروع ہو گئی. اصل میں جنگ کیا تھی؟ اکانومی کی جنگ تھی، طاقت کی جنگ تھی، روپے پیسے کی جنگ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا محمد کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی کہ دولت پہ، مال و دولت پہ آخری زمانے تک بھی جنگیں ہوا کریں گی. بس عزیزان گرامی، وقت گزرتا گیا، رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا. اس کے بعد شکایتیں لے کے یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے، جو رسول اللہ سے پوچھا. کل میری معزز ذاکرہ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ رسول اللہ نے یہ جواب دیا حضرت ابو طالب کو کہ چچا ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو بے شک حضرت ابو طالب وہ بہت بڑی سپورٹ تھے رسول اللہ کے لیے کہ وہ ان کو سیکیور کرتے رہے، ان کی پروٹیکشن کرتے رہے جب تک زندہ رہے. اور جب حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ اس دنیا سے چلے گئے تب فوراً اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ رسول اللہ وہاں سے نکل کے مکے سے مدینے پہنچ گئے. اب وہ لوگ لیکن پیچھے لگے ہوئے ہیں. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی دشمنی رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کی دشمنی اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمیں اللہ کو ایک نہیں ماننا، کیونکہ ہماری دکان بند ہو جائے گی. تو جہاں جہاں حق اور سچ بات کہنے سے کسی کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے وہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمیں اس پوری کہانی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ کو معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی ایک انسان کے دشمن ہو گئے تو اصل میں وہ اس کے دشمن نہیں ہیں، اصل میں وہ لوگ رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے، اصل میں اس کانسیپٹ اسلام کے دشمن تھے جو رسول اللہ لے کر آئے. اب اس کانسیپٹ پہ جو چلے گا وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے.
اس کانسیپٹ پہ رسول اللہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو سپورٹ کی تو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ان کے ایمان پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے ایمان کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جس کا بیٹا قسیم نار جنہ ہو وہ ان کے ایمان پہ کون بات کرے گا؟ کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے مولا علی سے ان کے والد کے ایمان کے بارے میں پوچھا تو مولا علی نے جواب دیا کہ میرا باپ وہ ہے کہ اگر چاہے تو پورے محشر کو ایک ساتھ بخشوا دے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اب اسلام کی سربلندی ایک خدا کو ماننے کے لیے اگر ابو طالب سامنے آئیں گے تو لوگ ان کے دشمن، رسول اللہ سامنے آئے ان کے دشمن، مولا علی سامنے آئے ان کے دشمن، کہ انہیں کس طرح شہید کیا جائے۔ جناب سیدہ جو بتا رہی ہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں، ان پہ اتنے ظلم کیے کہ بی بی کہتی ہیں کہ اتنے ظلم اگر دنوں پہ ہوتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ تو اس طرح دین اسلام کے جو ساتھ ہے اس کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اسلام کو روکنا ہے، ظلم کو آگے بڑھانا ہے اور حق بات کو روکنا ہے۔ بس یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ سب جتنے بھی دشمن تھے یہ خاموش کارروائیاں کر رہے تھے، یعنی اندر ہی اندر مولا متقیان کو شہید کر دیا، کسی کو قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں، کسی کو قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ امام حسن دنیا سے چلے گئے، کسی کو قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ اور ان کے چاہنے والے بھی، یعنی صرف اہل بیت اطہار کے گھرانے کے دشمن نہیں ہوئے، جو اس مقصد میں ساتھ ہیں ان سب کے دشمن ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں شہید کیا، صرف مسلم کو ہی نہیں، ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا، حضرت مختار ثقفی کو قید کیا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں، شاید میں اس لیے یہ نام دہرا رہی ہوں کہ بچوں کے ذہنوں میں کم از کم نام آ جائیں، پھر بعد میں وہ خود تحقیق کر لیں کہ یہ نام لیا تھا تو یہ کون تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کیا تھے؟ رسول اللہ نے جن کے بارے میں کہا، ان کی سچائی کی گواہی رسول اللہ نے دی۔ انہیں اقتدار میں آتے ہی لوگوں نے رسول اللہ کی شہادت کے بعد مدینے سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کیا کر رہے تھے؟ وہ اہل بیت کا حصہ تو نہیں تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار تو نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے اس اسلام پہ جس کو رسول اللہ پھیلا رہے تھے، ان کو راستے سے ہٹایا۔ حضرت مقداد کو، حضرت میثم تمار کو، تمام لوگوں کو جو اسلام کا ساتھ دیں گے انہیں راستے سے یہ لوگ ہٹاتے جائیں گے۔ بس اب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین جب امام حسن کی شہادت ہو گئی اس کے بعد 10 سال تک امام حسین جو ہے ان کی امامت رہی یزید کے بادشاہ بننے سے پہلے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھا کربلا کا وہ بیک گراؤنڈ جو کربلا تک لے کر آ رہا ہے کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، یعنی اسلام کے آتے ہی جو اسلام کے دشمن تھے وہ انہیں اسلام کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ ان لوگوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں جو اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب مولا علی کو ظاہری خلافت نہیں ملی تھی کہ کیا کیا جائے کہ ہم جو اپنے بتوں کو واپس لانا ہے، جو اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے، وہ مدینے یا مکے میں تو نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے سوچا تو جا کے شام میں اور مصر پہ حملہ کریں اور وہاں ایک اسلامی حکومت بنائیں، ان لوگوں نے سوچا۔ اور پھر ایک گروہ گیا جس نے شام پہ اور مصر پہ حملہ کیا، اور اس گروہ کی سرداری یزید ابن ابو سفیان کے بھی ایک بیٹے کا، یعنی معاویہ کے بھائی کا نام بھی ایک یزید تھا، یزید ابن ابو سفیان اور معاویہ ابن ابو سفیان، ان لوگوں نے اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس فوج کو، اور وہاں جا کے حملہ کیا اور بصرہ اور شام پر ایک حکومت قائم کر لی۔ اور وہاں پہ رہتے تھے کرسچن لوگ، زیادہ تر عیسائی اور یہودی رہتے تھے۔ انہیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تم پہ حملہ کر دیا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جا کے وہاں حملہ کیا اور ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے ان کے سر پہ سوار ہو گئے اور ان سے اسلام قبول کروانے لگے۔
اور پھر انہیں ایک جگہ مل گئی جہاں وہ اسلام کے نام پہ اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں رسول اللہ کے گھرانے والے اور چاہنے والے نہیں تھے. اس لیے اب یہ جو اسلامی گروہ کیا تھا، یہ جس بات کو کہے گا کہ یہ اسلام ہے وہ اس کو مانیں گے. تو انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو نہیں چھیڑا، لیکن باقی اسلام کے کانسیپٹس کو چھیڑنا شروع کر دیا، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا، ان سے بیجا خراج وصول کرنا شروع کر دیا، اور ان کو اہل بیت کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرنی شروع کر دیں. جو ممبروں سے تبرہ ہوتا تھا مولا علی کے لیے، حتیٰ کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو شام والوں نے یہ کہا کہ اچھا علی مسجد بھی جاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی ایک اپنی امپائر قائم کر کے اور وہاں جا کے بتا دیا کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں. تو بے شک وہ لوگ بھی رسول اللہ کے رشتہ دار تو تھے کہ ہاشم اور امیہ دونوں بھائی تھے. تو یہ کچھ تفصیلی باتیں ہیں. بہرحال ایک جو سازش چل رہی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ کو بتایا جا سکے. اب وہاں پہ ایک حکومت قائم ہو گئی، ادھر ایک حکومت قائم ہو گئی، مین لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کسی کو قاتل کا نہیں پتہ. اب امام حسین انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں دین اسلام کو بچاؤں گا، اور دین اسلام خطرے میں ہے. وہ جو لوگ اسلام کی غلط شکل پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کے مقابلے پہ ہیں. اور اب جب معاویہ اس دنیا سے گیا تو یزید نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، امام حسین کو امام بنے ہوئے، یعنی کہ ظاہری امامت، امام تو پیدا ہوتے ہی امام ہے، امام حسن کی شہادت کو یعنی 10 سال ہو گئے، اس کے بعد یزید تخت حکومت پہ آیا ہے. اب یزید جیسے ہی تخت حکومت میں آیا، اس نے خط لکھ کے بھیج دیا کہ حسین سے کہو کہ یا تو بیعت کریں یا پھر جو ہے حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو. بس امام حسین کو اسی وقت کا انتظار تھا، کیونکہ تمام قاتلوں کے چہرے چھپے ہوئے تھے. اب امام حسین کے قاتل کا چہرہ چھپ نہیں سکتا، اور اس چہرے کے کھلنے سے، اس نقاب کے پلٹنے سے تمام لوگ وہ سامنے آ جائیں گے جنہوں نے اب تک یہ سارے قتل کیے تھے. بس امام حسین نے مدینے کو چھوڑا اور مکے چلے گئے. اب مکے میں خطوط لکھ کے بلایا گیا. خطوط لکھ کے بلانے کے بعد جب امام کو یہ پتہ چل گیا کہ قتل کی سازش ہے، ایسا نہیں کہ امام کو حج کے دوران قتل کیا جاتا تو 2-4 لوگ ہوتے یا ایک قاتل بھیج کے اور وہ خانہ کعبہ میں امام کو شہید کر رہا تھا، نہیں، 300 یا اس سے زیادہ فوجی حج کے موقع پہ یزید نے بھجوانے کا پلان بنایا تھا، اور یزید کے جو بھی مشیر تھے وہ سارے یہودی اور عیسائی تھے. انہوں نے 300 فوجی، یعنی کہ ایک پورا محاصرہ کر لیا جائے اور بیچ میں سے ایک انسان امام حسین کو شہید کر کے اور مجمع میں سے نکل جائے اور مسلمانوں میں انتشار ہو جائے اور مسلمان آپس میں لڑنے لگیں. ہمیں یہ ساری چیزیں آج اپنے دور میں یہاں پہ ڈھونڈنی ہے کہ ہم میں بیچ میں کون انتشار پیدا کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، بڑی تیزی سے چلوں گی یہاں سے کہ امام کو جب یہ سازش کا پتہ چل گیا تو امام نے کہا کہ نہیں، امام کی شہادت بھی اسی طرح اندھیرے میں ہو جائے گی اور مسلمانوں میں تضاد ہو جائے گا. بس امام نکلے اور آخر کار کربلا پہنچ گئے. آج 2 محرم کی تاریخ، امام کربلا پہنچ گئے. اور کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ امام نے 7 رہبار بدلے، لیکن ایک رہبار بھی آگے نہ بڑھا. بس امام وہیں پر اتر گئے اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ. قریب کی آبادی کے لوگوں کو بلایا گیا. پوچھا امام نے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. امام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پوچھتے، امام تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن امام نے پوچھا ان لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس جگہ کا نام ماریا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے. مولا نے کہا کوئی اور نام بتاؤ. کہا اس کا نام شط الفرات ہے. مولا نے کہا کوئی اور نام بتاؤ. کسی بوڑھے شخص نے کہا مولا اس جگہ کا نام کربلا ہے. بس مولا نے اسی وقت کہا کہ ہم یہیں شہید ہوں گے، یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں ہم پیاسے شہید ہو جائیں گے. بس عزاداروں، مولا نے وہاں پہنچ کے پھر معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے. پتہ چلا کہ قبیلہ بنی اسد کی جگہ ہے. اب دیکھیے حسین جیسے کریم نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا. آج جو بھی زائر کربلا جاتا ہے وہ امام حسین کی ملکیت میں جاتا ہے. بس حسین نے لوگوں کو بلایا اور ان سے زمین کو خریدا. 2 محرم کو امام نے اس زمین کو خریدا کربلا کی، اور پھر انہی لوگوں کو ہبہ کر دیا. یعنی زمین کو خرید کے زمین کا پیسہ بھی انہیں دے دیا اور زمین بھی انہی کو دے دی، اور کہا کہ دیکھو ہماری قبروں کو چھوڑ کے جہاں مرضی کھیتی باڑی کرنا، جو مرضی کرنا. اور پھر انہیں وصیت کی کہ دیکھو ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا. جب یہ لوگ ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں
تو تم لوگ آ کے انہیں دفن کر دینا۔ اور جب وہ مرد جانے لگے تو ان سے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب عورتیں آئیں تو عورتوں سے امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ہماری لاشوں کو دفن کرنے نہ آئیں تو تم لوگ کسی طرح آنا اور اپنے ساتھ ایک ایک چادر لے کر آ جانا اور ہمارے جسموں کو ان چادروں سے چھپا دینا۔ بس اس کے بعد جب وہ عورتیں واپس جانے لگیں مولا نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بنی اسد کے بچے آئے مولا نے بچوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد بچوں سے کہا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے اس طرف کا رخ نہ کریں تو تم لوگ کھیلتے ہوئے آنا، کیونکہ بچوں پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی بچوں پہ سوال اٹھا سکتا ہے۔ کہا ہے بچوں کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔